سامعین محترم، آج جب ہم دنیا کے حالات پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، جب دنیا کے کونے کونے پر ہم نظر دوڑاتے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے پر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ایک قوم ایسی ہے جس قوم کو آگ میں جھلسایا جا رہا ہے۔ آج ایک قوم پر ظلم و بربریت ڈھائی جا رہی ہے۔ آج ایک قوم کو گہرے غار کے اندر ڈھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ سامعین محترم، وہ مسلمان وہ کون سی قوم ہے؟ وہ قوم قرآن و حدیث پر ایمان لانے والی قوم ہے۔ وہ قوم آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہیں۔ وہ قوم جو کل تلک پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے، وہ قوم جو کل تلک جن کے سامنے تمام کی تمام حکومتیں، تمام کی تمام سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے پھینک دیتے تھے، آج وہ قوم، آج اس قوم کو پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ارے وہ قوم جس کو دیکھ کر کل تلک ظالم کانپ اٹھتا تھا، وہ قوم جو کل تلک جن کو دیکھ کر مصر و شام، یونان، لبنان ان کو دیکھ کر ڈرتے تھے، آج اس قوم کو برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جب ہم برما کی سرزمین کو دیکھتے ہیں، برما کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، افغانستان کی سرزمین کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ وہ آج جو حکومتوں پر تمام دنیا پر حکومت کر رہی ہے، جو امریکہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو حقوق انسانیت کے علمبردار ہیں، جو حقوق انسانیت کے نعرہ لگاتے تھکتے نہیں ہیں، وہ کل تلک سرزمین افغانستان کے مسلمانوں پر بمباری کر رہے تھے۔ ارے جب ہم برما کی سرزمین کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں، ہم خون کے آنسو روتے ہیں، ہمارے بدن سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ہماری پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگتی ہے۔ جب ہم برما کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جب ہم وہاں دیکھتے ہیں وہاں کن کی لاشیں نظر آتی ہیں، جس قوم کی لاشیں نظر آتی ہیں، وہ قوم کون سی قوم تھی جو کل تلک حکومت کر رہے تھے، 1400 سال پہلے جن کی ڈنکا بج رہا تھا، جو کل تلک جن کے سامنے بڑے بڑے سپر پاور طاقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہے تھے، آج انہی پر ظلم ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، چاہے ہندوستان ہو چاہے فلسطین ہو، آج کل حالات فلسطین کا ہے، فلسطین کا مسئلہ گرما گرم ہے۔ سامعین محترم، وہ فلسطین جہاں نبیوں کا سلسلہ ہوتا رہا، وہ فلسطین جس فلسطین کی سرزمین پر آدم علیہ السلام کے نبیوں کا سلسلہ ہوتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مسکن رہا ہے، وہ فلسطین جس فلسطین میں موسیٰ علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اسی فلسطین میں جب آج یہودیوں کی بربریت ہو رہی ہے، وہ فلسطین، وہ یہودی جو کل تلک در در کے ٹھوکریں کھا رہے تھے، بھکاری بن کر اپنے کاسائے گداگری کو لے کر گھوم رہے تھے، دنیا کے ساحلوں پر جا کر چکر کاٹ رہے تھے، جب ہٹلر نے تمام یہودیوں کو قتل کروا دیا تھا اور صرف اس وجہ سے چند یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا کہ ان کی مکاریوں کو دنیا جان لے، ان کی سازشوں کو دنیا جان لے، ان کی جو عریانیت ہے، ان کی جو مکاریت ہے، ان کی جو جاسوسیت ہے، ان کی جو دیوسیت ہے، دنیا جان لے، اس وجہ سے یہودیوں کو ہٹلر نے چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ یہودی پوری دنیا کے سامنے میں اپنے ٹھکانے کے لیے بھیک مانگ رہا تھا کہ مجھے بھیک دے دو، مجھے ٹھکانے کے لیے جگہ دے دو، لیکن کسی بھی دنیا، کسی بھی قوم، کسی بھی حکومت اور کسی بھی ملک والوں نے انہیں جگہ نہیں تھی۔ سمندر میں جا رہے تھے اور کشتی میں بیٹھ کر سمندروں کے ساحلوں میں دوڑ رہے تھے، تمام ملکوں کے چکر لگا رہے تھے کہ مجھے اپنے ملک میں آپ پناہ دے دیجئے، لیکن پناہ کسی نے نہیں دیا۔ ارے وہ امریکہ جو آج یہودی کی پیٹھ پر سوار ہے، یہودیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور دوسرے
دوسرے ممالک برطانیہ جو آج یہودیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، کل تلک جب وہ ساحل پر گیا تھا، سمندری ساحل سے جا کر، سمندر سے جا کر کشتی پر سوار ہو کر امریکہ کے ساحل پر جاتا ہے، برطانیہ کے ساحل پر جاتا ہے، کوئی ان کو ٹھکانہ نہیں دیتا ہے، لیکن جب فلسطین کی سرزمین پر آتا ہے، فلسطین کی ساحل پر آتا ہے، تو انہیں کون ٹھکانہ دیتا ہے؟ ارے وہی ٹھکانہ دیتا ہے، وہی کلمہ گو، وہی مسلمان، وہی نبی امت، نبی کے وارث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی انہیں ٹھکانہ دیتے ہیں۔ آج وہ ٹھکانہ پانے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ آج ہمارے سامنے دنیا کے حالات موجود ہیں۔ سامعین محترم، جب فلسطین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، فلسطین کی روداد کو پڑھتے ہیں، فلسطین کی داستان کو پڑھتے ہیں، تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہمارا بدن لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، ہمارے پاؤں تلے سے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگتی ہے۔ سامعین محترم، یہ فلسطینی مسئلہ آج سے نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ بہت دنوں سے ہے، بہت دنوں سے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہودیوں کا قبضہ تھا فلسطین پر، فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی سرزمین پر آتے ہیں، اونٹ پر سوار ہو کر آتے ہیں، اور جب فلسطین کے ساحل پر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے ہیں۔ جب فلسطین کے سرزمین پر داخل ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے پاس جاتے ہیں، تو اس وقت کے راہب یہ کہتے ہیں یہ کون آ رہا ہے؟ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں عمر ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر آپ کی بشارت آ چکی ہے کہ ہمارے پاس فلسطین کو وہی بادشاہ، وہی حکمراں قبضہ کرے گا، فلسطین کو وہی آزاد کرے گا جو اونٹ کے نکیل پکڑ کر سامنے آئے گا اور اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ سامعین محترم، فلسطین آزاد ہوتا ہے، پھر فلسطینیوں کے بہار کھلتے ہیں، پھر کچھ ایسا بھی عرصہ آتا ہے، کچھ دن بعد پھر فلسطینیوں پر یہودیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، پھر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ظلم و بربریت کی آندھیاں چلتی ہیں، ظلم و بربریت کی آگ میں فلسطین جلتے رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے پوری دنیا کے انسان فلسطینی کے لیے دعا کرتے ہیں، فلسطینی مجاہدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر اسی وقت پیدا ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی آتا ہے اور فلسطین کو آزاد کراتا ہے۔ سامعین محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو مدرسے میں بیٹھ کر، آج ہم جو خانقاہوں میں بیٹھ رہے ہیں، آج ہم جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آج ہم دیگر لائنوں سے دین کا کام انجام دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ مقبول ہیں۔ نہیں، ارے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، وہ ایک بزرگ جو کہتا تھا، جو مصلحت پسندی کا دعویٰ کر رہا تھا، اور مصلحت کا دعویٰ کر رہا تھا، اور مصلحت کی تبلیغ کر رہا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ فلسطین اس طرح آزاد ہوگا کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کرو۔ سامعین محترم، صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ فلسطین کی آزادی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کی جائے، فلسطینی زمین کے لیے دعا کی جائے۔ وہ کہتا ہے ہاں۔ صلاح الدین ایوبی ان کے انگلی کو پکڑتے ہیں اور چھری سے کاٹ دیتے ہیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی ان سے پوچھتے ہیں تم یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ وہ یہ کہتا ہے، جب سچ اگل دیتا ہے کہ میں کوئی بزرگ نہیں ہوں بلکہ میں یہودی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے آج جو لوگ دعاؤں کی صرف طلبگار ہیں، صرف دعاؤں کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعاؤں کی رجوع اللہ کی صرف تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ارے اصل کامیابی کی دلیل تو وہ ہے، ہم اپنے اسلاف و اکابر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف صرف دعا نہیں کر رہے تھے، ہمارے اسلاف صرف خانقاہوں میں بیٹھ کر صرف دعائیں نہیں کر رہے تھے۔ ارے ہمارے اسلاف و اکابر خانقاہوں میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے سر پر کفن باندھ کر، شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں بھی نکلتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں شاملی کے میدان ہمارے سامنے موجود ہے، افغانستان کی سرزمین ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہندوستان کی سرزمین ہمارے سامنے موجود ہے۔
کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے صرف دعاؤں سے اپنے مسئلہ کو حل نہیں کیا ہے، بلکہ شمشیر برہنہ لے کر، سر میں کفن بار کر، باندھ کر میدان جہاد میں نکلے ہیں۔ آج جو فلسطین کے مجاہدین یہ کام انجام دے رہے ہیں، حماس کے مجاہدین آج یہ کام انجام دے رہے ہیں، القسام بریٹ کے مجاہدین آج یہ کام انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فلسطینیوں کی کامیابی ہوگی، فلسطینیوں کو فتح یابی نصیب ہوگی۔